لاڈ پیار مجھے بہت, میں سب کا فیوریٹ ہوں. میرا پہلے بیٹا دیکھنی ہے جی, اگر کسی کو پسند آئے تو پھر میں جاؤں گی. اچھا, پہلی جگہ ہی پہ کام ہو گیا, ایک ہی رشتہ اور ایک ہی پہلے وہی ہو گیا. یہ تو میں خود جو مانوں تو میرا خیال ہے. ابھی تو دیکھیے میاں نواز شریف نے ریٹائرمنٹ نہیں لی. شہباز صاحب وہ آپ کنسیڈر کریں گے ایسا گڈ ڈیسیجن میکر؟ تو میرا خیال انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ نواز شریف کی ٹھیک سلیکشن تھے. جو پچھلا تھا ہائیبرڈ سسٹم جس کے بارے میں بات کی جاتی تھی عمران خان صاحب والا, اس سسٹم نے ڈیلیور نہیں کیا. یہ سسٹم ڈیلیور کر رہا ہے. میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے, کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک, کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم, اور آج عید کا دوسرا دن بھی آپ کو مبارک ہو. ناظرین, جیسے کہ گزشتہ روز میری ایک دوست جو ہے وہ جو کہ اینکر پرسن ہیں, ان کو ہم نے جو ہے وہ حسن ایوب خان میں دعوت دی تھی. تو آج ایک پولیٹیشین میرے دوست ہیں, بلکہ بھائی ہیں, اور ان کو ہی دعوت دی ہے. اور عید پر جو میری ٹیم ہے انہوں نے کہا ہے جی کہ اپنی سیاسی گفتگو نہیں کرنی, بلکہ اپنی جو ہے نجی جو ہے لائف ہے وہ ڈسکس کرنا ہے. تو میں تعارف کرا دوں جی, میرے بھائی اس وقت وزیر مملکت برائے داخلہ امور سینٹر طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کو عید مبارک ہو. بہت خیر مبارک جی, آپ کو بھی بہت عید خیر مبارک, آپ کے دیکھنے والوں کو بھی بہت عید مبارک. جی بہت شکریہ. چودھری صاحب یہ بتائیں کہ عید پر کیا کرتے ہیں نماز کے علاوہ؟ دیکھیے عید تو میرا خیال ہے وہ بچوں کی, یا جب ہم بچے تھے اس وقت, اب تو وہ والے بچے نہیں رہے. اچھا. جنہیں یہ خوشی ہوتی ہو کہ بھی اس نے نئے کپڑے اس دن کے پہننے ہیں, اس نے جوتا نیا پہننا ہے, اسے وہ چھوٹے چھوٹے نئے نئے نوٹ ملیں گے, وہ کوئی وہ. اور اب ذرا عیدیں ذرا بہت ہی کئی جگہ آرٹیفیشل سی, اور وہ اصل خوشیوں والی. بہرحال ایز اے پولیٹیشین تو عید آپ پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں, عید پڑھتے ہیں, پھر لوگوں کو ملتے ہیں. ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ بھی پہلے دن جو فرسٹ سیکنڈ ہاف ہے تو اس میں گھر والے, ٹھیک ہے, اور سیکنڈ بھی دن میں ہم دوستوں سے ملتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پھر شام میں کوئی نہ کوئی فیملی, نارملی آپ کو پتہ ہے آج عید قربان پہ تو پھر ڈنر بھی بہت ہوتے ہیں. بہنوں کی طرف جاتے ہیں یا بہنیں آتی ہیں آپ کی طرف؟ دیکھیے زیادہ تر بہن بھی, اور میری پھوپھیاں جو ہیں, میرے چچا باقی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ہم میں سے جوائنٹلی کھانا کرتا ہے. جی. میرے والد صاحب سب سے بڑے ہیں تو نارملی ہمارے گھر ہوتا ہے. صحیح جی. تو سارے پھر اکٹھے ہوتے ہیں. اور یہ بتائیں کہ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں عید والے دن؟ ویسے تو گوشت آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے ڈائٹ کانشیس ہیں, نہیں ہے؟ بالکل, میں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں آپ کو زیادہ کھاتے ہوئے. نہیں زیادہ نہیں, لیکن میں ٹکا ٹک سے لے کے اٹیلین تک اب جو مجھے کھلائیں جی, کوئی صاف ستھرا ہو, ذائقہ اچھا ہو, میں ہر جگہ, اور میں کھانا کھل کے کھاتا ہوں. اور کب کھائے کھل اور زیادہ ویسے شوق سے یہ جو اپنا دیسی فوڈ ہے جی وہ. اور اب یہاں ہمارے تو عجیب رواج ہے کہ عید قربان ہوتی ہے جی, تو لوگ گوشت سے بھاگ رہے ہوتے ہیں جی, اور برگرز, اور وہ گھر میرا مطلب یا ادھر ادھر سے وہ فرمائش ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ چکن کھائیں گے, ویجیٹیبل کھائیں. ہاں جی, تو میرا خیال ہے مجھے تو ساری چیزیں پسند ہیں. اچھا, میں بھی بیسکلی میٹ لور ہوں, آنیسٹلی اسپیکنگ. میں میٹ سارا سال کھاتا ہوں, اور عید کے دن بھی میں کھاتا ہوں. لوگ کہیں, لیکن یہ ہے کہ جو عید کا گوشت ہے وہ جانور ذرا بڑے ہوتے ہیں کمپیریٹیولی, تو انٹیک تھوڑی سی میں محدود رکھتا ہوں, کھاتا ہوں لیکن بہت زیادہ ایکسیس ایٹنگ نہیں کرتا. تو باربیکیو زیادہ پسند کرتے ہیں یا کڑھائی اسٹائل دیسی میں زیادہ پسند کرتے ہیں, یا آپ جو ٹکا آپ کہہ رہے ہیں ٹکا تو پھر ہر جگہ تو گھر میں نہیں بنتا. میں آپ کو بتاؤں, میں نے کہا ہر چیز, میرا کہنے کا مقصد ہے میں کوئی بھی چیز اچھی بنی ہوا کھا لیتا ہوں. اور میرے لیے کوئی بہت سارے لوگ کہ جی کوئی چکن کھاتا ہے تو کوئی مٹن کھاتا ہے تو کوئی بیف نہیں کھاتا. جی, میں اللہ کا شکر ہے میں ساری چیزیں بڑی بچے, اور ہمارے تو عموماً جو رورل سائڈ پہ ہمارے شادی بیاہ پہ ہمیں بلایا جاتا ہے جی, نارملی لوگ افورڈ نہیں کرتے, لیکن اس کے باوجود وہ بیف یا اس طرح کی کوئی نہ کوئی اس کی بنی ہوتی ہے آئٹم کوئی چیز بنتی ہے, تو میں تو بڑے شوق سے کھا لیتا ہوں. اور مجھے کبھی اس میں نہیں رہا کہ میں نہیں کھاؤں گا. تو میرے لیے کس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا پسند کرتے ہیں؟ والدہ ان کا وہ جو حیات تھی تب ان کا پسند کرتے تھے, یا جب اہلیہ سے شادی ہوگی تھی ان کا؟ اب مجھے پتہ ہے والدہ آپ کا جو ہے وہ چند برس پہلے انتقال ہوا, لیکن ماں کا کھانا زیادہ پسند تھا یا اہلیہ کا؟ دیکھیے میرے گھر میں میری والدہ بھی
بہت ہی اچھا بناتی تھی میری دادی. جی مجھے ایک میرے والد صاحب کی پھوپھو تھی جنہوں نے مجھے پالا ہے جی بڑے بیٹا سمجھ کے, وہ بھی. تو وہ میں ایک تو گھر میں میرے والد سب سے بڑے ہیں, پھر جی. اس کے بعد میں جو اگلی جنریشن ہے جی میں سب سے بڑے ہیں جی آپ. تو وہ لاڈ پیار مجھے بہت ہے. میری پھپھو کا, میری پھپھیاں جتنی تھیں, میرے چچا, یعنی میں سب کا فیوریٹ ہوا. تو وہ مجھے اور کھانے پلانے میں گھر میں میری والدہ بھی, اب میری مسز بڑی اچھی کوک ہیں جی. تو سارے ہی. لیکن میں نارملی میں آپ کو بتاؤں کہ چند چیزیں پڑی ہوں نا تو میں کوئی ایک آدھ سلیکٹ کر لیتا ہوں, پھر اسی پہ کانسنٹریٹ. نہیں لیکن کھانا اب بھابھی کا پسند کرتی ہیں یا کک کا؟ چلیں والدہ تو نہیں, ماں کا کھانا تو ویسے کوئی نہیں بدل نہیں ہوتا. نہیں بالکل. دیکھیے وہ میری مسز جو وہ اچھی کوک ہے جی. وہ کھانا بہت اچھا بناتی. تو شادی کہاں ہوئی آپ کی, فیملی میں, آؤٹ آف فیملی؟ دیکھیے ہوئی میری وہ جو برادری میں جی. فیصل آباد میں جی. ایک بزنس مین فیملی تھی, جی. اس میں ہوئی ہے. لیکن ہوئی وہ کیا کہتے ہیں ارینج میرج تھی. اور میری والدہ یہ دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ کرے میں ایک ہی گھر جاؤں اور وہی, کیونکہ وہ کہتے ان کا خیال تھا کہ جگہ جگہ بچیاں جو ہماری بچیوں جیسی ہیں ان کو دیکھنا, ان کو ریجیکٹ کرنا, ان پہ باتیں کرنا. اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ پہلے نہیں تو رواج یہ ہے کہ پہلے لوگ بچی دیکھنے جاتے ہیں, جی, اس کے بعد انہوں نے کہا تھا نہیں میرا پہلے بیٹا دیکھنے ہے, جی, اگر کسی کو پسند آئے تو پھر میں جاؤں گی. اچھا, پہلی جگہ ہی پہ کام ہو گیا, ایک ہی رشتہ اور ایک ہی پہلے وہی ہو گیا. تو آپ سے مرضی پوچھی تھی یا فوٹو وغیرہ دکھائی دی یا فوٹو بھی نہیں دکھی؟ بالکل میرے جو گھر کی یعنی بالکل بڑا مشرقی قسم کا سارا گھر. اور فوٹوز تو دیکھیں ہمیں بھی فوٹو بالکل نہیں فوٹو دکھائی تھی, لیکن ہمارے ایج میں جو شادیاں تھیں نا جی وہ اب شاید بچوں کو وہ شادی کا اتنا شوق نہیں. ہمارے ایج میں تو خیر کسی. تو حسن کی باری کب آ رہی ہے؟ حسان طلال کی باری کب ہے؟ ابھی تو میں خود جوان ہوں تو میرا خیال ہے ابھی تو میرا کوئی نہ کوئی چانس دوسری کا دوسری میرا نہیں خیال. خیر اینی وے اب بتا کے تو نہیں کی جا سکتی. لیکن ماشاء اللہ وہ آپ دیکھیں وہ بھی تو جوان ہے ساتھ. جی ماشاء اللہ, از اے ویری ہینڈسم بوائے. نہیں اسے میں نے کہا ہے کہ ابھی آپ کو اپنی مارکیٹ ڈاؤن ہوتی دکھائی نہیں دیتی ساتھ آپ کے جب وہ کھڑا ہوتا تو؟ نہیں میرا خیال ہے لوگ آج کل اس ایج کو زیادہ ریلائبل دیتے ہیں. صحیح ہے جی. اچھا ماشاء اللہ جی, از اے ویری ہینڈسم بوائے, پڑھا لکھا ہے باہر کا, اور ہی از ایلیجیبل بیچلر. آپ اپنے آپ کو زبردستی میرے بھتیجے کے مقابلے میں لے کر آ رہی ہیں, تو میں تو اسٹرانگلی اس کو جو ہے ڈفر کروں گا, پہلی بات. اور دوسرے یہ بتائیں کہ چلیں کھانے کی بات ہوگی تو بچوں میں سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ دیکھیے میرے لیے تو وہ میرے 2 بیٹے ہیں جی. میرے بھائی کی 3 بیٹیاں ہیں جی. اس طرح میرے تیسرا جو بھائی ہے اسی کے بھی اسی طرح بیٹے اور بیٹیاں بھی ہیں. تو میری جو بہن ہے اس کے بھی. جی. تو میرے لیے تو بچے سارے, اور میں نارملی ان میں فرق نہیں کرتا, اور کبھی کون, اور یقیناً یعنی بھتیجیاں بھی آپ کے بچے ہی ہیں؟ سارے بچوں جیسے ہیں. اور اس کے علاوہ باقی بھی ہمارے جو چچا, میری جو پھپھو ہیں, ان کی جو فیملیز ہیں وہ, کیونکہ میں سب سے گھر سے بڑا ہوں, اور ایک کیا کہتے ہیں پالیٹکس میں ہونے کی وجہ سے لیڈنگ رول بھی انہوں نے مجھے دیا ہوا ہے. تو میں سب کو ویسے یہ فرق نہیں کرتا کہ یہ آگے ہے یہ پیچھے ہے. تو سر میرا خیال ہے, اور سب کو میرا جو میں نے سیکھا ہے اپنی زندگی میں, جو بڑوں نے سکھایا ہے, بچوں کو میں سکھانا چاہتا ہوں کہ آپ ہر رشتے کا جو احترام لازمی ہے. اور وہ نارملی اب ہمارے بچے پڑھ زیادہ گئے ہیں, لیکن اب اس جنریشن میں اقدار اور تربیت جو ہے وہ جو ہمارے دور میں تھی کہ ایون آپ کے چچا, آپ کے ماموں, آپ کی فیملی, نانیال, تتیال, ایون آپ کی ہمسائے یا آپ کے فیملی فرینڈ, وہ بھی ہم احترام کرتے ہوتے بہت زیادہ, ہم ابھی بھی کرتے ہیں. اور اب تو ذرا یہ چیزیں کم. تو میرا خیال ہے کہ بچوں کو یہ سیکھنا چاہیے. آپ نے ٹرانسفر کی بچوں میں بھی؟ یہ بالکل دیکھیں کوشش تو پوری کرتے ہیں. اب میں تو ابھی بھی جوائنٹ فیملی میں رہتا ہوں, میرا بھائی میں دونوں ہم اکٹھے رہتے ہیں, میرے والد ہم والد صاحب کے ساتھ ہی رہتے ہیں. تو ویسے یہ بھی چیز بڑی ریئر ہو گئی ہے. جی اب یہ چیز بھی نہیں رہی. اب لوگ یعنی یہ دیکھ لیں کہ والد کے ساتھ رہنا تو دور کی بات ہے, یعنی والد کے ساتھ کیا بھائی کے ساتھ بھی رہنا پسند نہیں کرتے. جی بس, لیکن ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج دونوں کی ہیں. ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کے بچوں کو
پتہ چلتا ہے کہ کیسے احترام کرتے ہیں, کیسے ساتھ کسی کے رہتے ہیں, کیسے پارٹنرشپ ہوتی ہے, کیسے ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور ڈس ایڈوانٹیج بھی لوگ سمجھتے ہیں, لیکن میرے لیے تو یہ ڈس آپ کو ایڈوانٹیج. بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, میرا بیٹا چند سال پہلے کی بات ہے, وہ کہتا تھا کہ آپ, میرے تائی کو کہتا تھا کہ آپ بابا سے مجھے لے لو. یعنی اتنی افیلیشن تھی تائی کے ساتھ اس کی. یہ دیکھیں, یہ تو ہوتا ہی یہ ہے کہ شاید میں تھوڑا سخت ہوں, تائی کے لاڈ بہت ہیں. تو آپ نے کسی بچے کو اتنے لاڈ دیے ہوئے ہیں فیملی کے اندر کہ جو کہتا ہو اپنے والد کو کہ بھائی میں جا رہے ہیں جی میری تائی کی طرف. طرح میری بھتیجی ہے جی. میرے بھائی کی چھوٹی, اس سے بڑا. پھر جب ہمارا دور تھا, یعنی ہر چیز وہ جو چھوٹی موٹی الٹی سیدھی تھی یا میں جو کوئی آپ نے وہ میرے چچا نے مجھے کروائی ہے. صحیح ہے. وہ آپ فیوریٹ اپنے چچا, یعنی وہ چچا نے اسی طرح ہم نانیال بہت جاتے تھے, تو وہاں بھی وہ جو آپ کہہ لیں کہ ساری اللہ تللے اور ادھر ادھر گھومنا پھرنا, نہروں میں نہانا, پارکس میں کھیلنا, ٹریول کرنا, اس وقت ذرا یہ چیزیں بڑی ایکسائٹنگ ہوتی تھی, اور تھوڑا قدرے بہت ہی کم آبادی تھی. بہت جی آبادی کم تھی. تو میاں صاحب سے رابطہ کرتے ہیں عید پر؟ جی یقیناً. میں ان سے, میں ویسے اپنی لیڈرشپ سے دن رات رابطہ کرنے والا نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ دل سے دل کا رشتہ ہوتا ہے. عید کے اوپر نہیں, وہی میں کہہ رہا ہوں, دل سے دل کا رشتہ ہوتا ہے, اور احترام کا, اور آپ کی وائبز ہی چلی جاتی ہیں کہ کون کتنا احترام کرتا ہے. ہاں, عید پہ میں ضرور جتنی بھی لیڈرشپ ہے میں ضرور میسج ضرور کرتا ہوں. اور میاں صاحب بھی, پرائم منسٹر بھی, اسی طرح مریم صاحبہ بھی, یعنی یہ آپ ضرور اگر جواب ضرور دیں گے, جواب دیتے ہیں. اور یہ ان کی اب جب بھی کریں ضرور. اور عید پہ تو یقیناً جی ایک اچھی دعائیں اور وہ ایک دوسرے سے ایکسچینج کرتے ہیں. اب نواز شریف صاحب کا کوئی اب متبادل نہیں ہے اس ملک کے اندر. بہت ایکسپیرینسڈ پولیٹیشین ہیں, سیاست کو سمجھتے ہیں, ملکی امور کو سمجھتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ جیسے حفیظ اللہ نیازی صاحب ہو گئے, جیسے اور کئی لوگ ناقدین, کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے سیاست سے ریٹائرمنٹ لے لی ہے. یہ الفاظ جب آپ سنتے ہیں تو کیا فیل کرتے ہیں جب اس قسم کے الفاظ؟ دیکھیے, ایک جو تلخ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا اسی طرح چلتی ہے. بہت اچھے لوگ آتے ہیں جی, اور وہ ریپلیس بھی ہوتے ہیں, وہ سارا. دیکھیے, میاں نواز شریف نے ریٹائرمنٹ نہیں لی, اس نے اپنی ایک ایسی ٹیم بنا کر رکھی ہوئی تھی, یا اس کی ٹیم ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ وہ ان تمام پوزیشنز پہ جس طرح وہ کام کرتے تھے ان کی گائیڈنس میں کر سکتی ہے. اور یہ میاں نواز شریف کی بنائی ہوئی ٹیم ہے. آپ وفاقی کیبنٹ دیکھ لیں, آپ وزیر اعلیٰ سے لے کے صوبائی کیبنٹ دیکھ لیں, اس میں بھی بہت سارے جو ینگسٹرز ہیں وہ میاں صاحب سے ان کے بڑے افیلیٹڈ تھے کہیں نہ کہیں. یہ دوسری یا تیسری اس کی جنریشن ہے. یہ وہ ینگسٹرز ہیں جنہوں نے میاں صاحب ان کے بڑوں کے ساتھ کام کرتے تھے. اور پھر جو ٹیم سلیکشن میں میاں صاحب کی مشاورت جو ہے وہ کئی دفعہ لوگوں کو, میاں صاحب 2+2 نہیں ہے. شہباز صاحب 2+2 فیصلوں کو چیزیں میرٹس ڈی میرٹس دیکھ لیں. میاں نواز شریف فیصلہ کرتے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ طاقت اور یہ ہمت کہ وہ نیک نیتی سے کرتا ہے. وہ کئی دفعہ ایسے فیصلے کرتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں آپ نے کس کو ٹکٹ دے دی ہے. وہی لوگ آج ایسٹ ہیں اس پارٹی کا. صحیح کہہ رہے ہیں. اور ایک نہیں, یہ میں آپ کو کئی ایگزامپل, میں اپنے سمیت کئی ایگزامپلز, مجھے جو پہلی نیشنل اسمبلی کا ٹکٹ ایوارڈ ہوا تو ہم 4-5 لوگ تھے. میں آج بھی ان میں سے کئی صوبے میں عاشق کرمانی ہیں میرے ساتھ, ادھر شہباز بابر صاحب ایم این, ابھی بھی میں تیسری دفعہ ایم این اے ہیں. اسی طرح ہی چوئی جعفر اقبال تھے. 6-7 ہم لوگ تھے جن لوگوں کو بہت سارے فیکٹر ہونے کے باوجود بھی نواز شریف نے کہا کہ نہیں, میں نے ان ینگسٹرز کو ٹکٹ دینا ہے. لوگ کئیوں کو ہم میں سے سمجھ رہے تھے یہ جیت ہی نہیں سکتے. وہ الحمدللہ ہم ریکارڈ لیڈوں سے جیتے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس طرح, یہ تو میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ اس سے ہمارے سینئرز دیکھ لیں, یہ جو فرنٹ رو میں بیٹھے ہیں سارے ہی فرنٹ رو کے جو میاں نواز شریف سب کے لگائے ہوئے اور لگائے ہوئے, اور پھر آپ ان کی دور اندیشی دیکھیں, ان لوگوں کو کب انہوں نے سلیکٹ کیا تھا اور آج یہ تو پرفارم کیا لوگوں نے. میاں صاحب میں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی خاص ابیلٹی دی ہوئی ہے.
اور جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ شاید نہیں چلے گا. اچھا آپ ڈیسیجن میکنگ کی بات کر رہے ہیں, فیصلہ کرنے کی ایک صلاحیت ہے نواز شریف صاحب, ان کے بعد ہو از یو تھنک کہ ڈیسیجن میکنگ کے اندر جو ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں, شہباز صاحب کو آپ کنسیڈر کریں گے ایسا گڈ ڈیسیجن میکر؟ دیکھیں شہباز صاحب نے پروف کیا ہے کہ وہ لوگ سمجھتے تھے بھائی کی وجہ سے وزیر اعلیٰ بنے. جی اب لوگ بھول گئے ہیں, نہیں تو لوگ یہ تانے تنقید کیا کرتے تھے. انہوں نے بتایا نہیں میں ہی بہترین سلیکشن ایز اے وزیر اعلیٰ تھا. اس کے بعد پرائم منسٹر بنے تو بہت ساروں نے کہا کہ شاید یہ خاندان کی کنٹینیوٹی. آج ان کے ناقدین بھی کہتے ہیں کہ جس طرح اس پاکستان کو ڈیفالٹ سے, جی جس طرح انہوں نے اس پاکستان کو مشکل ترین دور میں اس کی اکانومی کو اور پھر اس طرح کی جنگ کی جو صورتحال ہے, جس طرح کون تعریف نہیں کر رہا, یعنی انہوں نے نکالا ہے اور چلایا ہے, تو میرا خیال انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ نواز شریف کی ٹھیک سلیکشن تھے. بھائی ہونا ایک اپنی جگہ, لیکن پرفارمنس کی بیس پہ اور اس وقت پاکستان میں جو پارٹنرشپ جیسے اداروں کے ساتھ, جی شہباز صاحب بھی یہ ایبلٹی ایک ہے. اچھا ورکنگ ریلیشن بنا لیا انہوں نے. ایسا آئیڈیلی جو ہے وہ کم ہی دیکھنے کو ملتا تھا مسلم لیگ نواز کی طرف سے, لیکن اس مرتبہ جو سول اور ملٹری ریلیشن شپ ہیں وہ آئیڈیل بھی ہیں اور وہ ڈلیور بھی کر رہے ہیں. دیکھیں ویسے جو پچھلا تھا ہائیبرڈ سسٹم جس کے بارے میں بات کی جاتی تھی عمران خان صاحب والا, اس سسٹم نے ڈلیور نہیں کیا, یہ سسٹم ڈلیور کر رہا ہے. کیوں؟ دیکھیں ایک تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف لڑتا ہے, نہیں, نواز شریف سے لوگ لڑتے تھے. یہ میں بات میں فرق ہے. صحیح ہے. یہ آخری جو 13 سے 18 میں نے خود دیکھا ہے, جی نواز شریف نہیں لڑنا چاہتا. اسے پتا ہے کہ اس پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے ادارے ساتھ ہونے ضروری ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اس سے لوگ لڑتے رہے. ٹھیک ہے. جو آپ نے پچھلی ہائیبرڈ دور کی بات کی, وہ دونوں سائڈ پہ منافق تھے. ٹھیک ہے. ایک سیاسی ایک دوسرا, دونوں ایک دوسرے کو ڈاج کر رہے تھے, ذاتی معاملات پہ کٹھے تھے. اور یہاں پر اخلاص ہے, منافقت نہیں ہے دونوں سائڈوں پہ. صحیح ہے. کلیئرٹی ہے فوجی لیڈرشپ میں بھی اور سیاسی لیڈرشپ میں بھی کہ اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے, اور یہ ریئر کمبینیشن ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح. آپ ایس این اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر, آپ کو بہت سے ڈپلومیٹس ملتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی سفارتکار ہوتے ہیں, چاہے وہ امریکی ہیں, چاہے یورپین ہیں, چاہے وہ گلف کنٹریز کے ہیں, وہ آتے ہیں اور وہ ملاقاتیں تو ہوتی ہیں. تو مارکہ حق سے پہلے اور مارکہ حق کے بعد کیا پاکستان کے جو ان کے رویوں میں کوئی تبدیلی آئی؟ بالکل آئی, بہت تبدیلی آئی. کیا تبدیلی یہ شیئر کریں ہمارے ملک کو ملک سمجھنے لگ گئے, اور دوسرا ہمیں کانفیڈینس آیا ہے, اور ایک آپ میں کانفیڈینس ہو کہ آپ ایک ایسے ملک کے رول میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں جس ملک نے الحمدللہ اس ماڈرن ورلڈ میں بتایا ہے کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہماری آزادی یا خود مختاری پہ کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی حملہ آور ہوگی تو اس کو کیا بنے گا. اور دوسری بات, کس میچور طریقے سے میڈیا سے لے کے آپ پاکستان کی سول سوسائٹی, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز, پھر اس کے بعد آپ کی فوجی قیادت, آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو رول تھا, ایک تو فضا میں جہاز گرائے ہیں نا, جو اس کے بیانیے نے جو مخالف کا بیانیہ ہر دوسرے دن گرایا, اور جس برے طریقے سے میں کہتا ہوں آپ یہ ساری چیزیں جو تھی آؤٹ کلاس کیا, آؤٹ کلاس, اور اس کا فرق پڑا ہے. یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈپلومیٹس ہیں, ان کی طبیعت میں ہی فرق آ گیا آگے, انہیں یعنی جیسے فیلنگ انہیں آئی ہے کہ پاکستان کے کسی وزیر سے یا کسی اس میں اب یہ دیکھیں کہ سعودی عرب نے ہمارے فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر کو دعوت دی عید کے دنوں میں, حج کے موقع کے اوپر. یہ سب سے زیادہ بزی ٹائم ہوتا ہے سعودی عرب کا, اس ٹائم پر بلایا, اور یہ فیملی ٹائم کے اندر انہوں نے بلایا تو یعنی 57 یا 56 اسلامی ممالک میں پاکستان واحد ملک ہے جس کو یہ دعوت ملی ہے. تو یہ میرے خیال سے وہی ڈپلومیٹکلی جو پاکستان کی کامیابی ہے
पोस्ट मार्का हक وہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دی ہے. بہرحال میں آپ سے یہ پوچھوں گا جی کہ عید کا دن آپ کا بڑا وقت میں لے رہا ہوں, یہ بتائیے کہ عید پر کوئی سیاسی مخالف سامنے آئے جو ملتے ہیں؟ ہاں دیکھیے ہماری ٹریننگ ہے, ہم سیاسی مخالف کو ذاتی مخالف نہیں سمجھتے. اچھا, یہ بڑا ایک دور میں نے بچپن میں دیکھا جب پیپلز پارٹی اور نون کی بہت ایک دوسرے سے, میں 80s 90s کی بات کر رہا جی ہوں, پیک تھا, جی پیک تھا کہ آپ اپنے مخالف کی نہ غمی پہ جاتے تھے, نہ 88 onward شادی, بلکہ آپ رشتے نہیں کرتے تھے. جی, اور اس طرح پھر اس کے بعد 2000 کے بعد اس میں تبدیلی آئی. جی, پھر جو میثاق جمہوریت تھا اس نے چیزوں کو بدلا. ایک پاکستان میں ایک پولیٹیکل فیبرک جو تھا وہ یہ بن گیا تھا کہ سیاسی مخالف ذاتی مخالف نہیں ہے. جی, لیکن انفارچونیٹلی پی ٹی آئی نے آ کے وہ جو اوئے اوئے کی سیاست ہے, یعنی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ جو ہمارے مخالف کا گاؤں ہوتا تھا ہم تو ادھر جلسہ بھی نہیں کرتے تھے. صحیح, کبھی نہیں یہ ہم نے سوچا تھا کہ خیال کرتے تھے میرے مخالف کا فلانی جگہ پہ سیاسی دفتر ہے تو میں نے اس کے سامنے سے جلوس گزارنا ہے, جی, اور وہاں جا کے نعرے مارنے, جی, اور وہاں جا کے کوئی مغالطات بکنی ہے یا بولنی ہے, سوچ ہی نہیں سکتے تھے. اور ہم جہاں کہیں ملتے ہیں احترام سے ملتے ہیں, مقابلہ تو سیاسی ہے. لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے یہ نہ صرف ہم دور ہوئے ایک دوسرے سے, گلی محلے میں جو ہمارے ایک دوسرے کے کارکن ہیں ان میں بھی نفرت بڑھی ہے. یعنی آپ نے ذاتی ٹالرنس ختم کر دی. یعنی میں اگر فیملی کے ساتھ کسی اپنا ریسٹورینٹ میں یا کہیں شاپنگ کہیں یا میں کسی پارک میں ہوں تو کوئی آواز کر دے گا, ٹھیک ہے جی, اور یا آپ کو کسی کو ذاتی حوالے سے بات کریں گے یا آپ میں اور کوئی نہیں تو آپ گالی دیں گے یا اس کو کچھ. تو میرا خیال ہے اس کو پروموٹ خود بانی پی ٹی آئی نے کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ چانسلر ہیں ڈالے گی آج کل. بالکل میرا خیال یہ آپ نے ٹھیک انہیں کہا ہے, صحیح. وہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی مدت چانسلری کی کافی لمبی ہے. لمبی ہے, ہاں, باقی تو 3 سال یا 5 سال کے لیے بنتے نا, یہ لمبی لگ رہی ہے. ویسے تو دیکھیں وہ عام روٹین میں بھی انہیں دیسی گھی میں بھنا ہوا مٹن اور دیسی گھی میں بھنا ہوا جو ہے نا وہ دیسی چکن ملتا ہے. تو کوئی آپ جسچر دکھائیں جی, کوئی عید کا دن ہے چلے تیسرے دن ہی بھجوا دیں کچھ کھانے پینے کے لیے, کوئی خاص چیز ان کے لیے بھجوائیں. اللہ معاف کرے میں کون ہوتا ہوں یا میری پارٹی کہ بھی ہم کسی کو جی یہ مکافات. آپ جب یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں جو چاہوں گا میں تمہیں بند کر دوں گا, میں تجھے چھوڑوں گا نہیں, اور تیری ایسی تیسی میں تجھے گلے سے پکڑ کے نکالوں گا. اللہ کو گناہ گار جو لوگ ہیں نا اللہ وہ ان کو بخش دیتا ہے. تکبر میرے اللہ کو پسند نہیں ہے, تکبر. اور ہم بالکل کلیئرٹی کا ہمارا بالکل اس پہ دھیان نہیں ہے. یقین کریں مجھے, میں یہ انٹیریئر میں دوسری دفعہ, اور محسن نقوی صاحب بڑے امپورٹنٹ منسٹر ہیں, ان کی انٹیریئر منسٹر سے ہٹ کے بھی بڑے بہت سیاسی رول بھی ان کا ایک پلے کر رہے ہیں, ایک پولیٹیکل رول ان کا ایک بڑا برج ہے بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ مسلم لیگ نواز, وہ ایک برج ہے بٹوین اسٹیبلشمنٹ اینڈ گورنمنٹ, وہ ایک رول پلے کر رہے ہیں جو کہ ہی از ڈوئنگ اٹ ویری ایفیکٹولی. 2.5-3 مہینے ہو گئے جی, میں نے نہیں کبھی سنا کہ ہماری کوئی میٹنگ ہوئی ہو ان کے کوئی مقدمات پہ یا ان کے اگینسٹ کوئی چیز, کبھی ذکر بھی نہیں ہوا. اچھا اتنے کہہ رہے ہیں. یہ انٹیریئر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, یعنی انٹیریئر میں سارے مقدمات ان کے بہت ساری چیزیں انڈر انویسٹیگیشن, وہ ایف آئی اے میں ہو, وہ پولیس میں ہو, وہ باقی جگہ پہ ہو, وہ یہاں پر ہیں. یعنی دیکھیں یہ وہ کورس آف ایکشن جو ہے نا لیگل وہ چل رہا ہے. ہم بالکل نہیں چاہتے, نہ ہماری خواہش ہے کہ کسی کو ہم جیل میں رکھیں, لیکن اپنی وجہ سے اپنے کیے پر اگر وہ جیل میں ہے تو اس کو اس پہ پچھتانا بھی چاہیے اور اس کو بتانا چاہیے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. باقی ہماری جو اس وقت ہم تو لوگوں کی زندگی آسان ہونی چاہیے, کچھ ڈیلیور ہونا چاہیے. جو گالی بھی دیتا ہے نا ہم اس کے لیے بھی سڑک بنا رہے ہیں, صحیح. جو برا بھی کہتا ہے نا اس کو بھی سولر پینل مفت مل رہا ہے. جو دن رات ہمیں بیٹھ کے کوستا ہے نا, سبز ٹریکٹر اس کے ڈیرے پہ بھی کھڑا ہے, ٹھیک ہے نا. گالی دینے والے, لانگ مارچ کرنے والے, ہم پر دھاوا بولنے والے,
نواز شریف کی اپنی بنائی گئی موٹر وے سے آتے ہیں جی، اور صحیح اسی کہہ سے رہے ہیں۔ واپس گھر جاتے ہیں. صحیح. ہمیں یہ جو گالی دیں یہ برا کہیں, ہم انشاءاللہ تعالی اپنے دور میں ایک کام کرنے کا ایک جو اور ریکارڈ ہے نا وہ رکھ جائیں گے ہر جگہ میں. صرف اکانومی چھوٹی, صرف یہ نہیں کہ اسٹاک ایکسچینج ہی اوپر جائے گی, صرف یہ نہیں کہ ڈالر ہی میں روپیہ تکڑا ہوگا, ہر چیز میں ہی انشاءاللہ تعالی یہ. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ پرائم منسٹر, یعنی آپ یقین کریں, میں جس دن سے انٹیریئر میں آیا ہوں آپ یقین کریں پورا سو نہیں سکتے. ہاں وہ ذرا کام ذرا زیادہ کراتے ہیں نا. نہیں, کام انٹیریئر منسٹر بھی ورک ہالک ہیں, جی. پرائم منسٹر بھی. صبح آپ رات 2 بجے میسج کریں, صبح 4:30 بجے وہ پوچھ لیتے ہیں, وہ 6 بجے کال کر دیتے ہیں سیدھی. ٹھیک ہے نا جی. اور بات یہ ہے کہ اور فوکس کیا ہے کہ ڈلیور کرنا ہے جی اور یہ ڈلیور ہم کر کے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس میں بڑی سپورٹ ہے, اور یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ جو پارٹنرشپ ہے جی, یہ جو سپورٹ ہے اداروں کی, یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پولیٹیکل بینیفیشری ہیں. پاکستان بینیفیشری. یہ جنگ دیکھ لیں, اکانومی دیکھ لیں, عام آدمی کی حالت دیکھ لیں, پاکستان کے بارے میں آنے والے سرویز اور رائے دیکھ لیں. یہ اس پارٹنرشپ, یہ فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر اور پولیٹیکل جو پارٹنرشپ ہے یہ اس کی وجہ سے ہے. آخری کوشچن جی, دوبارہ آپ کا حلقہ, دوبارہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اس پوزیشن میں آ چکی ہے کہ اس کو کلیم کر سکے. اسپیسیفکلی جڑا والا طلال چودھری کے حلقے کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں میں تو, آپ سینیٹر ہیں ٹھیک ہے, دیکھیں میں تو آئی لو ٹو گو ان الیکشن. جیتوں یا ہاروں میرے لوگ ہیں نا, جو میرا مخالف بھی ہوگا مجھے پتہ چلے گا یار میرا کیوں مخالف ہے. میں اپنی پرفارمنس کی بیس پہ, اپنی پارٹی کے, میں تو کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں صرف سینیٹر کا اس رول میں آؤں. اللہ کا شکر ہے, یہ بھی مہربانی ہے پارٹی کی. لیکن حلقے میں میرا پورا رابطہ ہے. میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ 24/7 میرے سے بھی زیادہ وہاں اویلیبل ہے. صحیح ہے. میں خود بھی ہر ویکنڈ میرا ادھر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جڑا والا کو کچھ نہ کچھ دوں. پچھلی دفعہ الحمدللہ موٹر وے دی تھی جی, نواز شریف نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا. 60 گاؤں اس وقت کیا ٹارگیٹ ہے؟ 60 گاؤں کو گیس ملی. اس دفعہ سی ایم صاحبہ سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس دور کے آخر تک کوئی گاؤں میں کوئی گلی محلہ نہ بچے, کوئی گاؤں ایسا نہ ہو جس میں گلبرگ یا ماڈل ٹاؤن یا ڈیفینس میں جو روڈز ہیں اس طرح کی کارپیٹ روڈ نہ اس کو. اور مین روڈز ہماری 1-2 بن گئی ہیں. تو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اسی طرح کوئی یونیورسٹی کالج ہمارا دل ہے, اور ہمارا بہت درینہ مطالبہ ایک ہمارا ضلع کا ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضلع ہر گاؤں کو کارپیٹ سڑک جو میرے حلقے میں ہے جی, انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح گاؤں کی ہر گلی جب یہ 5 سال کا دور ختم ہوگا تو وہ بنی ہو. اور گورننس کے اعتبار سے انشاءاللہ تعالیٰ پہلے سے بھی چیزیں بہتر ہوں گی. تھینک یو ویری مچ جی. طلال چودھری صاحب نے فرمائشوں کا ڈھیر لگا دیا ہے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحب کے صاحبہ کے سامنے, اور اپنے ذاتی کام نہیں بلکہ اپنے حلقے کے عوام کے جو اپ گریڈیشن ہے, جو لائف سٹائل میں بہتری چاہتے ہیں, ایجوکیشن میں, روڈ انفراسٹرکچر کے اندر, اور میرے خیال سے ایک اچھی جو ہے ان کی سوچ ہے. بہرحال جی یہ آج عید کا دوسرا دن تھا اور طلال چودھری صاحب کو میں نے مجبور کر کے اپنے ساتھ اپنے آڈینس کے لیے میں لے کر آیا. امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ نشست آپ کو پسند آئی ہوگی. کل مزید قصے نئے وی لاگ کے ساتھ, نوٹ پوڈ کاسٹ وی لاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.